الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پارہ نمبر 26 اس کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ یہ پارہ جس کے اندر سورہ الاحقاف ہے، سورہ محمد ہے، سورہ الفتح ہے، سورہ الحجرات، سورہ قاف ہے، اور اس پارے کی پہلی آیت جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم حروف مقطعات ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتاب اس اللہ کی طرف سے جو بہت زبردست ہے اور حکمت والا ہے، اس کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اور آج میں چاہوں گا کہ صرف سورہ الفتح، جس کا بیک گراؤنڈ اگر اس کا پس منظر نہ کسی کو معلوم ہو تو وہ صورت جو ہے وہ اس کا معنی سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ باقی صورتوں کو میں ابھی ڈراپ کر رہا ہوں اور آئندہ کبھی اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ سورہ الفتح جو ہے وہ 6 ہجری میں نازل ہوئی، ذی القعدہ کا مہینہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ عمرے کے لیے گئے ہیں، آپ کے ساتھ ساتھی بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، انہوں نے عمرہ کیا ہے، لباس احرام پہنا ہوا ہے اور جانور قربانی کے بھی ساتھ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اعلان کیا کہ جو مکہ مکرمہ عمرے کے لیے جانا چاہے ہمارے ساتھ چلے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا ہو کسی مہم پر جانے کے کہ جو جانا چاہتا ہے، ورنہ پہلے ایسا نہیں ہوتا۔ 1400 لوگ جو ہیں وہ تیار ہو گئے، اور انہوں نے جا کر بئر علی جو مدینہ منورہ سے باہر ایک جگہ ہے، ذوالحلیفہ اس کو کہتے ہیں، وہاں سے اب وہ مدینہ کا ایک محلہ ہے، وہاں سے احرام باندھے، اور یہ 1400 نفوس پر مشتمل یہ قافلہ جو ہے مکہ کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ اور یہ جو صدائیں بلند کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک ولا شریک لک۔ اے اللہ، ہم حاضر ہیں، یہ بادشاہت بھی تیری ہے، یہ رحمتیں بھی تیری ہیں، تحمید بھی تیری ہے، تیرا یہ سب کچھ تیرا ہے۔ تو یہ کرتے ہوئے 450 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اپنے جانوروں کو، جن کی تعداد 70 بتائی جاتی ہے، وہ بھی ساتھ تھے، اونٹ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان ساتھیوں کو لے کر مکہ مکرمہ باب العمرہ حرم کے طرف سے جب عمرے کے لیے جاتے ہیں تو باب العمرہ کی طرف سے جانے کی کوشش کی، لیکن مکہ والوں نے پہلے سے ہی آپ کے انٹیلیجنس نے یہ اطلاع کی کہ مکے والے آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ وہ تیار کھڑے ہیں، اور خالد بن ولید 200 گھوڑ سواروں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ بدلا، پھر دوسرا راستہ بدلا، بالآخر جو ہے وہ حدیبیہ ایک ایسی جگہ ہے جو اب مکہ مکرمہ کا ایک محلہ ہے، وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ قافلہ بھی تھک گیا کیونکہ پہاڑی راستے میں وہ کافی دیر پھرتا رہا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پڑاؤ ڈال لیا تو آپ کے ساتھیوں نے وہاں نمازیں بھی پڑھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے مکہ والے وہ کچھ آدمی بھیجتے تھے اور شرارتیں کرنے کے لیے انہوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ مدینہ والے جو ہیں یہ لڑائی کے لیے آئے ہیں، عمرے کا تو ایک بہانہ ہے۔ لیکن وہاں سب سے پہلے جو سردار آیا وہ قبیلہ احابیش کا سردار تھا، وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ یہ لوگ تو مسلح ہیں ہی نہیں۔ اس نے جا کے مکہ والوں سے کہا، قریش سے کہا کہ دیکھو میں نے دیکھا ہے وہ تو لڑائی کے لیے نہیں ہے، اسلحہ ہی نہیں ہے ان کے پاس، ایک تلوار ایک آدمی کے پاس ہے اور وہ تو اسلحہ شمار ہی نہیں ہوتی۔ تو اس نے کہا کہ تم روکو نہیں، اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ تھا کہ خانہ کعبہ کے متولیوں نے کسی کو ذی القعدہ میں جو اشہر الحرام میں ہے وہ 4 مہینے جس کے اندر قتال نہیں ہو سکتا، اس میں روک لیا۔ تو اس طرح جو ہے اس نے کہا یہ تم زیادتی کر رہے ہو، وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ پھر ایک بنو خزاعہ کا سردار تھا، وہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس نے ڈائیلاگ کیا، اور اللہ کے رسول نے اس کو باور کرایا کہ ہم لڑنے کے لیے آئے نہیں، لہذا وہ بھی جا کر قریش کو یہ کہنے لگا کہ آپ یہ زیادتی نہ کریں، ان کو عمرہ کرنے دیں، وہ مسلح ہیں ہی نہیں۔ اس کے بعد عروہ بن مسعود جو طائف کے قبیلہ بنو ثقیف کا بڑا سردار تھا اور بڑا پولیٹیکل فگر تھا، بڑا سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والا تھا،
وہ نجاشی قیصر روم اور کسریٰ کے درباروں کے میں بھی حاضری دیا کرتا تھا، وہ آتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈائلاگ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مکے والے آپ کو داخل نہیں ہونے دیں گے، عمرہ نہیں کر سکیں گے، لڑائی ہوگی، تو آپ جو ہیں اس کی لڑائی نہ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ تم سمجھ بوجھ رکھنے والے آدمی ہو، دیکھو ہم تو اسلحہ لے کر ہی نہیں آئے اور ہم تو احرام ذیب تن کیے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے جانور قربانی کے کھڑے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو اس نے بھی اچھا جانا، اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ دوران وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرما رہے تھے تو اس پانی کو صحابہ اپنے جسموں پر اپنے کپڑوں پر مل لیتے تھے۔ اس نے یہ منظر دیکھا، واپس جا کے یہ بیان کیا کہ قریش کے لوگوں، تم راستہ چھوڑ دو اور یہ زیادتی نہ کرو، خانہ کعبہ کے اندر ان کو آنے دو، عمرہ کرنے دو، طواف کرنے دو۔ لیکن وہ پھر بھی نہ مانے۔ قرآن نے اسی صورت میں کہا کہ حمیت الجاہلیہ ان پر غالب آئی، تو وہ عروہ بن مسعود جو ہے وہ بھی ان کو چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کے بعد سہیل بن عمر ان کی طرف سے ایز سفیر آتا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھیجتے ہیں عروہ بن مسعود کے واپس جانے کے بعد، کہ ان کے رشتہ دار تھے وہاں، انہوں نے جو ہے ڈائلاگ کیے لیکن واپسی پر لیٹ ہو گئے۔ جب لیٹ ہو گئے تو یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ سفیر تو محترم ہوتا ہے، اس کو بھی انہوں نے شہید کر دیا، تو اب حد ہو گئی، اب ہم لڑائی ضرور کریں گے تاکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہم جو ہے قصاص لیں۔ ایک درخت کے نیچے آپ بیٹھ گئے، اس درخت کا بھی قرآن نے اسی صورت میں ذکر کیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب یہ لوگ آپ کے ہاتھ پر اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اس وقت وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے تھے، وہ اللہ کے ہاتھ پہ، ید اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا، اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، لڑنے مرنے کے لیے اب وہ تیار تھے، اب عمرے کو وہ بھول گئے، طواف کو بھی بھول گئے۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑا اخلاص کے ساتھ ان ساروں نے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چونکہ تھے نہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ گردانا اور دوسرے ہاتھ پر جو ہے بیعت کی اور کہا کہ ہذہ ید عثمان رضی اللہ عنہ بھی بیعت کر رہے ہیں۔ تو سارے لوگوں نے اس پر بیعت کی کہ اب ہم جو ہے حضرت عثمان کا قصاص لیں گے۔ ادھر سے اس کے بعد سہیل بن عمر آتا ہے، ہاں تھوڑی دیر کے بعد جب یہ بیعت ہو گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں، اور یہ افواہ غلط نکلی۔ لیکن اخلاص کی بات یہ ہے کہ سب نے بیعت کر لی تھی اور اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ واپس پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے سہیل بن عمر جو مکہ والوں کی طرف سے سفیر بن کے آیا، بہت ہی سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والا، بہت ہی چلاک آدمی تھا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈائلاگ کیے اور کہا کہ آپ کم از کم اس سال نہیں کر سکتے، ہم نہیں آپ کو طواف کرنے دیں گے، عمرہ کرنے دیں گے، آپ واپس جائیں۔ تو اس نے یہ شرط رکھی کہ آپ اگلے سال آئیں، ہم 3 دن کے لیے جو ہے مکہ مکرمہ خالی کر دیں گے، آپ طواف کریں اور پھر واپس چلے جائیں گے، لیکن اسلحہ لے کر نہیں آئیں گے، اور نہ ہی مکے سے کسی کو لے کر جائیں گے۔ تو اس کی پہلی شرط یہ تھی کہ 10 سال کے لیے یہ معاہدہ ہے قریش اور مکہ والوں کے درمیان، اور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ کوئی مکہ سے بھاگ کر اگر مدینہ جائے گا تو مدینے والے اس کو واپس کریں گے، اگر کوئی مدینہ سے بھاگ کر مکہ آئے گا تو مکہ والے اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں۔ یہ وہ شرط تھی جو مسلمانوں کے دلوں میں بڑی کھلتی تھی، اور وہ کہ یہ تو عدل نہیں ہے، دونوں طرف سے ایک جیسا ہونا چاہیے، اور اس سے جلتی پر تیل کا کام کس نے کیا؟ یہ معاہدہ ہو گیا تھا، زبانی ہو گیا تھا، وربل ہو گیا تھا، ابھی لکھا نہیں گیا تھا، کہ خود سہیل بن عمر کا بیٹا ابو جندل آتا ہے اور وہ ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، ابو جندل سہیل بن عمر اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے، وہ اس کا بیٹا تھا، مسلمانوں سے وہ کہتا ہے کہ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری طرح اللہ پر ایمان نہیں لایا ہوں؟ کیا میں اسی رسول پر ایمان نہیں لایا جس پر تم لے آئے ہو؟ تو یہ دیکھو میرے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ تو صحابہ نے چھڑانے کی کوشش کی، سہیل بن عمر نے اعتراض کیا کہ جناب معاہدہ ہو چکا ہے، اب آپ اس کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، یہ واپس مکہ جائے گا، معاہدہ ہو چکا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے،
نحن علی موعدنا، ہم اپنے معاہدے کی پابندی کریں گے۔ اور اس کے لیے ابو جندل ایک کارکن کی حیثیت سے، ایک جماعت کے کارکن کی حیثیت سے اس وقت اس نے احتجاج نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ تم تو میری پروٹیکشن ہی نہیں کر رہے ہو، میرا ساتھ ہی نہیں دے رہے ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم اپنے وعدے کی پاسداری کریں گے، لیکن میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، ضرور تمہارا راستہ نکالے گا۔ اور اس طرح وہ واپس چلا جاتا ہے اور اس اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہ کوئی احتجاج نہیں کرتا۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ تم احرام اتار دو اور قصر کراؤ، حلق کراؤ اور جانور ذبح کرو۔ لیکن اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ابو بکر، کل ہم تھوڑے تھے، بدر میں 313 تھے، تب بھی ہم نے ایسی بری شرائط نہیں مانی تھی، اور آج کیسے مان لیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ابن خطاب ہوا رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے وہ بہتر سمجھتے ہیں، اور اللہ کا رسول جو ہے وہ اللہ کی گائیڈنس کے اندر کام کرتا ہے۔ پھر وہ صبر نہ ہو سکا، دل کے اندر بڑی کڑن تھی کہ کیسی یہ اچھی شرائط تو نہیں تھی، کہ وہ آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابن خطاب انا رسول اللہ، کہ ابن خطاب میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور اسی کے اوپر جو ہے حضرت عمر ساری زندگی پچھتاتے رہے کہ میں نے کیوں گستاخی کی، وہ صدقات کرتے رہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو کہا کہ جانور ذبح کرو، تو کسی ایک نے بھی اطاعت نہ کی، اور اللہ کے رسول پریشان ہو گئے، خیمے میں آتے ہیں اور وہاں اس پریشانی کو حضرت ام سلمہ جو زوجہ مطہرہ ہیں وہ دیکھتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ماذا وراءک یا رسول اللہ، کیا پریشانی ہے؟ تو آپ نے کہا پریشان نہ ہوں، آج میری امت کے کسی شخص نے میری اطاعت نہیں کی کہ وہ جانور ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ حلق اور قصر کرانے اور لباس اتارنے کے لیے، احرام اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میری 13 سال کی مکہ کی پونجی کمائی اور 6 سال کی مدینہ کی، یہ پوری 19 سال کی میری کمائی جو ہے وہ اب اللہ کا عذاب بہت قریب ہے اس کے۔ اور جب کسی نبی کی امت کوئی بالاتفاق اس کی اطاعت نہیں کرتی تو اللہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا کرتا ہے۔ حضرت ام سلمہ، جن کو میں کہا کرتا ہوں کہ اس امت کی بہت ہی محسنہ خاتون ہیں، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہا مسئلہ نہیں ہے تمہارے لیے؟ وہ گئیں اور وہ خیمہ اس کے ایک کونے سے ایک چھری لے آئیں، کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے جانور کو ذبح کیجئے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ آپ نے چھری لی، اپنے جانور کو ذبح کیا، اور پھر روایات کہتی ہیں کہ صحابہ اس طرح ٹوٹ پڑے اپنے جانور پر ذبح کرنے کے لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید میں اب واضح ہو گیا تھا کہ اللہ کے رسول واپس ہی جائیں گے، اور انہوں نے احرام اتار دیے، لیکن دلوں کے اندر ابھی بھی وہ کھٹک موجود تھی کہ یہ کیسا معاہدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پر رات کو ٹھہرے، اور صبح جو نماز پڑھائی اور پڑھانے کے بعد آپ اتنے خوش تھے، چہرہ انور اتنا خوش تھا، لوگ حیران تھے کہ آپ کتنے خوش ہیں۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، انزلت علی سورۃ خیر من الدنیا وما فیہا، آج رات مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے کہ وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے میرے لیے۔ اور آپ نے اسی سورت کی اس وقت جو ہے تلاوت کی اور فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو فتح مبین دے دی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر وہی ابو جندل جو ہے وہ اور بھاگ کے آئے مدینہ منورہ، لیکن پیچھے سے جو لوگ لینے کے لیے آئے انہوں نے کہا کہ ہمارا معاہدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو واپس کر دیا، لیکن رستے میں اب انہوں نے وہ جو ساتھی آئے تھے، انہوں نے جو ان کو لینے کے لیے آئے تھے ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے لڑائی کر لی، اور وہاں سے وہ بھاگ گئے، اور وہ اس راستے پر جا بیٹھے جو مشرکین کا جو ہے تجارتی قافلہ تھا، حتیٰ کہ جو بھی مکہ سے بھاگتا وہاں چلا جاتا۔ اور ابو جندل جو ہیں ان کے لیڈر تھے وہاں، ابو بصیر ان کے لیڈر بن گئے، اور وہاں 70 آدمی اکٹھے ہو گئے، جو بھی قافلہ جاتا تھا اس کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرتے تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان آئے اور انہوں نے کہا جناب یہ شرک جو ہے وہی آپ جو ہے یہ ختم کر دیجئے اور اپنے یہ ساتھیوں کو بلا لیجئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، اور ابو بصیر اس وقت جو ہیں وہ وہاں اس مقام پر موجود تھے، لیکن ان کو بخار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط وہ پڑھتے ہیں، اور
اس وقت ان کے چہرے پر وہ خوشی آئی، ابو بصیر کی چہرے پر وہ خوشی آئی کہ اس سے زیادہ کوئی خوشی نہ ہو سکتی تھی، اور وہ اس وقت یہ پکار اٹھے کہ اللہ کے رسول مجھ سے راضی ہیں، لیکن خط پڑھنے کے بعد وہ اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے۔ یہ معاہدہ اس لحاظ سے خود مکہ والوں نے توڑ دیا کہ یہ جو ہیں یہ چونکہ ان کے لیے نقصان دہ تھا، تو پھر آپ نے 70 ساتھیوں کو وہاں بلا لیا۔ یہ سورہ فتح کو سمجھنے کے لیے بیک گراؤنڈ بتانا ضروری تھا، وگرنہ یہ صورت جو ہے سمجھ نہیں آ سکتی۔ آپ اس کا ویسے مطالعہ کیجئے، ترجمہ پڑھیے تو انشاءاللہ اب آپ کو سمجھ آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔